जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बात की है। और टॉपिक ये है कि कैसे जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारी सेहत के साथ कनेक्टेड है। तो उसके लिए बजाय मैं उसकी थोड़ी दूसरी किस्म की डिटेल, या जो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत को समझा जाता है, उसकी डिटेल में जाने के बजाय मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि एक इंसान होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब है कि एक इंसान के अंदर बॉडी, माइंड और सोल है। वो तमाम साइंसेस जो इंसान को ट्राई बीइंग समझती हैं, यानी बॉडी, माइंड और सोल को जहन में रखती हैं, वो साइंसेस जो हैं वो होलिस्टिक साइंसेस कहलाती हैं। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग तफसील है कुछ। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में अपनी फ़ेलोशिप कर रही थी, जो मैंने 2019 में कंप्लीट की है, ये सारी तफसील वहाँ हमें पढ़ाई गई थी कि 1993 में अमेरिका में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई जाती थी। यानी स्पिरिचुअलिटी कोई हमारी डोमेन नहीं है कि हमारे यहाँ ही कोई बैठे हुए बताएंगे तो हमें समझ आएगी। तो अमेरिका ने अपने 3 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 1993 में रूहानियत को पढ़ाना शुरू किया। फिर 2009, ये मैं आपको जो पेश कर रही हूँ स्टेटिस्टिक्स, ये यूनिवर्सिटी के हैं। 2009 में तकरीबन 90 कॉलेजेस में स्पिरिचुअलिटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी। और अब ये कहा जाता है कि 75% से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रूहानियत जो है वो पढ़ाई जाती है एज अ साइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने, उनको ये एहसास हो गया, उनको ये पता चल गया कि हम जो डॉक्टर्स हैं, हमारे इलाज में कहीं कमी है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, 1999 में जो एसोसिएशन थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने 1999 में ये कहा कि जब एक मेडिकल स्टूडेंट निकलता है अपने मेडिकल स्कूल से, तो उसको मरीज़ की स्पिरिचुअल हिस्ट्री लेना आना चाहिए। ठीक है। आप ये समझें ये कितना इंटेग्रल पार्ट है या कितना ज़रूरी है कि एक डॉक्टर को स्पिरिचुअलिटी की बेसिक्स के बारे में पता हो। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें कि कौन सी और साइंसेस हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा जो निज़ाम है, ज़ाहिर है हम कुरान और हदीस और रूहानियत और तसव्वुफ़ के हवाले से तो जानते हैं, लेकिन साइंसेस कौन सी बताती हैं, तो उसमें एक क्वांटम फिज़िक्स है, दूसरी जो है वो मैग्नेटिक थ्योरी है, और तीसरी जो बड़ी साइंस है वो है मॉर्फिक रेजोनेंस फील्ड, MRF कहते हैं इसको। और वो ये बताती है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी रूह के अंदर ये सलाहियत है कि 1 सेकंड में, ये उस साइंस के फैक्ट्स हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो ये कहती है कि 1 सेकंड के अंदर हमारी रूह में ये ताकत है कि वो बिलियंस यानी खरबों रिएक्शंस हमारी बॉडी के कंट्रोल कर सकती है। ये साइंस कह रही है अभी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या स्पिरिट। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अब मेरी बात से आप सबका एग्री करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने 32 साल के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे नताइज निकाले हैं अपनी मरीज़ के हवाले से, इंसानों के हवाले से, बीमारी के हवाले से, शिफा के हवाले से। पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि हम जो डॉक्टर्स हैं, हमें शिफा नहीं पढ़ाई जाती, हमें ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है। शिफा हम ले नहीं सकते, शिफा दी जाती है। शिफा इज़ अ तोहफ़ा, आपको ब्लेस करते हैं। अल्लाह का निज़ाम या जो स्पिरिचुअल सिस्टम है वो आपको शिफा देता है। आप डिग्रियों से शिफा नहीं ले सकते। आप जानते हैं, आप सबका ये तजुर्बा है कि अक्सर हम कहते हैं कि जी फ़लाँ जो डॉक्टर है उसके हाथ में बड़ी शिफा है, हालांकि उसकी जो डिग्रियां होती हैं वो कोई इतनी आला अमेरिकन या कहीं ब्रिटिश कोई डिग्रियां नहीं होती हैं, लेकिन उसके हाथ में शिफा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने नतीजा अखज़ किया कि है क्या स्पिरिचुअलिटी, और
जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की ख़ास तौर पे, कि जिस तरह हमारे हर सिस्टम के अंदर क्वैकरी है, उसी तरह हमारे हर जो ये निज़ाम है जिसमें स्पिरिचुअलिटी का निज़ाम भी आता है, उसके अंदर भी बड़ी क्वैकरी है। कैसे मैं ये बात कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला है उन तमाम लीडर्स को देखने का जिनका स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के जो हेड्स हैं, बहुत सारे लोगों को मुझे देखने का मौका मिला है। और मुझे एक चीज़ जो उनमें नहीं मिलती थी और नहीं मिलती थी, बहुत शायद किसी के अंदर मिली, जो नहीं मिलती थी वो होता था दिल का सुकून, कल्ब का सुकून। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची। मैं अपने कुरान पे कोई 15 साल से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बना रही हूँ। जब भी मैं पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन के साथ, तो मेरा एक रजिस्टर है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी भर चुका है अब तक। उसमें मैंने ये देखा जो मेरी डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की, खुदा ने 2 कैटेगरीज बताई हैं इंसानों की। एक वो हैं जिनके दिल, कान और आँख पे मोहर और पर्दा है, यानी उनकी अक्ल जो है वो ज़ीरो है। और दूसरी कैटेगरी का जिक्र जो अल्लाह ताला ने किया है वो लोग हैं जिनके दिल, कान और आँख, खुदा ने सिर्फ 3 सेंसेस का जिक्र किया है कुरान में। मुझे यहाँ पे ये समझ आया कि यहीं पे क्लियर हो गया कि जिनके दिल, आँख और कान पे पर्दा है या मोहर है वो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं, और जिनके दिल, कान और आँख पे जो खुले हुए हैं या जिनको अल्लाह ने अक्ल दी है वो स्पिरिचुअल लोग हैं। तो मेरी डेफिनेशन जो स्पिरिचुअल लोगों की है, आप ज़रूरी नहीं है उससे एग्री करें, ये मैं अपने सिर्फ तजुर्बे में बोल रही हूँ, वो ये है कि स्पिरिचुअल लोग वो होते हैं जिनके दिल में सिलाए रहमी होता है। वो बहुत ही सॉफ्ट लोग होते हैं, वो हर हाल में शुक्रगुजार होते हैं। उनके अंदर एक मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन होती है, और ज़रूरी नहीं होता कि उनका जो हुलिया है, उनकी जो शक्ल सूरत है, उससे वो कोई बहुत ही कोई नेक इंसान नज़र आ रहे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन उनके अंदर से आने वाली जो वाइब्स होती हैं वो ये बताती हैं कि ये इंसान में कोई बहुत ही अनयूजुअल किस्म का सुकून है, और उसने किसी तरह से अपने अमाल की वजह से, अपने अखलाक की वजह से, पता नहीं किसी वजह से उसने अपने कान, दिल और आँख को जगा के रखा हुआ होता है। और ये वो बंदा होता है जो आपका भी बहुत अदब करता है, अपनी बॉडी का भी बहुत अदब करता है, अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उनका भी बड़ा अदब करता है। और ये वो लोग हैं जिनको शफा भी बड़ी जल्दी मिल जाती है। मैं ये बात आपको मेनली बताना चाह रही थी कि वो लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको शफा बड़ी जल्दी मिल जाती है। छोटा सा इलाज करते हैं, फ़र्ज़ करें कोई कैंसर का मरीज़ है, थोड़ा सा मैं इलाज करती हूँ तो वो ऐसे ठीक हो जाते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई इसका CT स्कैन या इसका PET स्कैन क्लियर हो गया। तो फिर मेरे जहन में ये ज़रूर बात घूमती है कि ये बंदा स्पिरिचुअल होगा, इसका अपना कोई कनेक्शन है अल्लाह के साथ, जिसको अल्लाह ताला ने आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा शफा दे दी है। ठीक है, तो ये तो मेरी एक डेफिनेशन है शफा के हवाले से और स्पिरिचुअल लोगों के हवाले से जो मैंने सीखी। एक और कैटेगरी जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, वो मैंने देखे हैं आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मैं आज के दिन के हवाले से बात करना चाहूँगी। वो एक और ही कोई कैटेगरी है, वो एक नई सी कैटेगरी मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी कि ना तो वो स्पिरिचुअल होते हैं इतने, ना वो कोई नमाजी परहेज़गार होते हैं। क्योंकि जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो उनका जो मामूल होता है, ज़ाहिर है जब आप हिस्ट्री लेते हैं, आप कब उठते हैं, क्या करते हैं सारा दिन, तो उसमें कहीं कोई नमाज़ों का या इबादत का जिक्र नहीं होता। लेकिन उस बंदे के अंदर एक अजीब व गरीब सी यानी मकनातीसियत होती है। ये मैंने कई आशिक रसूल जब देखे तो उसके बाद मैंने ये जाके समझा कि अच्छा ये कोई और कैटेगरी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग इश्क करते हैं वो शायद इन दोनों कैटेगरी से ऊपर के लोग होते हैं। तो मैंने इस बात को समझने के लिए आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि मैं अपने आप को ही समझा रही थी, तो मैंने वो कुरान की सारी
آیات نکالی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں احکامات دیے ہیں۔ جب میں نے وہ ساری آیات نکال کے ایک جگہ پہ جمع کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمارا تو کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت نہ کرنے لگ جائیں کہ ان سے محبت ہماری ساری دنیاوی محبتوں سے زیادہ ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ تمہارا ایمان نہیں مکمل ہوتا جب تک میں تمہیں تمہاری ساری پسندیدہ چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ تو ہم نہیں کرتے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ میرا بچہ، میری دولت، میرا گھر، میری رشتہ دار، میرے ماں باپ، یہ تو ہم نہیں کرتے نا۔ تو یہ تو لیکن یہ حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی یہ کام کرو۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ درود شریف ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے ہم اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزسٹنس ہے، اس آیت کو جب میں نے اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ کی ایگزسٹنس تو ہمیشہ سے ہے، یعنی دنیا بننے سے پہلے ہے، اور دنیا اب بھی ہے، اور پھر شاید قیامت تک رہے گی، یا پتہ نہیں بعد میں بھی رہے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ سو میں نے اب اس لائن کو سمجھنے کی کوشش شروع کی اور ان لوگوں کو آبزرو کرنے کی کوشش شروع کی، ان لوگوں کو آبزرو کرنے کی کوشش شروع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ آتی تو ہیں، لیکن وہ بڑی جلدی اس سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی ایسا ان کا کنیکشن ہوتا ہے، کوئی ایسے کسی بڑے وائی فائی سے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ سنا جا رہا ہوتا ہے، ان کی بیماری جلدی ٹھیک ہوتی ہے، وہ لوگ ذہنی مریض نہیں بنتے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں۔ میں نے ریلیجس لوگوں کو، میں نے اسپریچول لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھا ہے، ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک واحد عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیٹیگری ہے جن کو میں نے ڈپریشن کی دوائیاں نہیں کھاتے دیکھا۔ اب یہ کیسے ہو رہا ہے یہ میں نہیں جانتی، اس کے پیچھے کیا ہے یہ میں نہیں جانتی۔ میں جب یونیورسٹی آف ایریزونا میں فیلوشپ کر رہی تھی تو ڈاکٹر اینڈریو وائل ایک بڑی گلوبل بہت بڑی شخصیت ہے، تو میں ان کو اپنا مینٹور کہتی ہوں، بہت میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو انہوں نے لکیلی میرے پہ یہ ذمہ داری لگائی کہ تم ذرا غور کرو کہ جو اسلامک ٹیچنگز ہیں ان کا ہماری صحت سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں میرا یہ ایک پہلا چیپٹر ہے جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے شاید سنا اور دیکھا ہوگا کہ ایک جیو پروفیسر ہے، اس نے بھی یہ ریسرچ کی اور اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تم ان کے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ برا کہہ دو، وہ برا نہیں مانیں گے، لیکن جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہو گے تو وہ تمہیں مارنے پیٹنے پہ آ جائیں گے۔ یہ اس کی ریسرچ ہے نا۔ تو میں اس چیز پہ لگی ہوئی ہوں اس وقت، اور مجھے پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ میرے آگے یہ چیز کھل جائے گی کہ یہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ان کی خاص کیمسٹری کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے ان کے اندر کہ جب وہ میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کی طرف سے اتنی سکون کی لہریں آ رہی ہیں۔ تو ان کی اب میں 2-4 باتیں جو میں نے ان کے اوپر سیکھی ہیں، اور شاید یہ ہم تو سارے جانتے بھی ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے وہ درود پڑھتے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ درود و سلام ہی پڑھتے ہوں گے۔ دوسرا جو ہے نا، وہ جو احکامات ہیں، اخلاق ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے، بڑے سافٹ ہوتے ہیں، بہت پیار سے بات کرتے ہیں، بہت ادب ہوتا ہے ان کے اندر، حیا ہوتی ہے۔ یہ جو حیا کی میں بات کرتی ہوں نا، یہ حیا میں نے نہیں دیکھی باقی 2 کیٹیگریز کے اندر۔ آئی ایم سوری ٹو سے، یہ میرا تجربہ ہے کہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ان میں حیا ہوتی ہے، وہ آنکھیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو چند کیریکٹرسٹکس جو ہیں میں نے ان کے یہ غور کیے، وہ ہر ایک بات کے لیے خود ہی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ میں نے پھر اس چیز کو ویسے ہی دنیاوی طور پہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اسی لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ والی بات
کہ دیکھیں آپ دنیا میں آپ ذرا دنیاوی عشق کی مثال لیں نا. آپ کو فرض کریں کسی لڑکی کو لڑکے سے یا لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، تو لڑکا وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ لڑکی کو پسند ہے. اسی طرح وہ لڑکی جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرے گی جو اس لڑکے کو پسند ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا ہے. میں نے کہیں پہ میں پڑھ رہی تھی تو کسی صحابی کے بارے میں سن رہی تھی کسی کی گفتگو، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ صحابی ساری زندگی اپنے ایک شولڈر کے اوپر انہوں نے ایک چادر رکھی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی شولڈر پہ ایک چادر مبارک رکھتے تھے. تو یہ تو آسان کام ہو گیا. پھر یہ تو آسان، مجھے تو لگا یہ تو بہت آسان کام ہے. اگر آپ ریلیجس طریقے سے اپنے دل، آنکھ اور قلب کے اوپر سے مہر اٹھانا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے. وہ تو سارا دن عبادت کرنی پڑے گی، سارا دن تلاوت کرنی پڑے گی، 5 کے بجائے شاید 7 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے. اگر آپ اسپریچویلٹی کا راستہ دیکھیں تو یہ بھی بہت مشکل راستہ ہے. آپ کس طرح چلے کریں گے، آپ کیسے اپنے گھر والوں کو چھوڑیں گے، آپ کیسے اپنی نوکریاں چھوڑیں گے، تو یہ بھی بہت مشکل راستہ ہے. اور آپ کو گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے، اور خواہش تو ایک ہی ہونی ہے نا جو قرآن میں ثابت ہے کہ آپ کے دل، آنکھ اور قلب پہ سے پردہ ہٹ جائے، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اگر آپ کو 40، 50، 60 سال کی محنت کے بعد بھی یہ چیز نہیں حاصل ہوتی تو ہمیں کیا پتہ ہماری زندگی کتنی ہے. تو جو شارٹ کٹ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹیکٹ کرنا. جس طرح ہم، اور اس کا مجھے تو بہت آسان حل نظر آیا، اور میں چونکہ اس کو سمجھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، تو پریکٹس بھی کر رہی ہوں کہ درود اور سلام تو آپ بھیجیں. نماز پڑھیں اس سے پہلے آپ سلام کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. گھر میں داخل ہوں آپ سلام کر لیں، گھر سے باہر جائیں آپ سلام کر لیں. یہ میں باتیں خاص طور پہ اپنی جوان بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں. چھوٹی چھوٹی میں باتیں بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے ٹین ایجرز کو دیکھتی ہوں کہ وہ کتنے بے سکونی کا شکار ہے. میں نے 10 سال کا بچہ دیکھا ہے جس کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہمارے جاہل ڈاکٹرز نے ڈال دیا ہے. ہم کیوں نہیں اس بچے کو ایک امید، ایک سہارا دیتے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے یہ بات نکل جائے. تو بہت آسان بات ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلام کریں. آپ کو جو درود آپ کا دل کرتا ہے آپ درود پڑھنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں نا. آپ کسی کو کوئی تحفہ دے دیں اور کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے نام کا ہی ان کو تحفہ دے رہی ہوں، ان کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کوئی، جیسے میں فرض کریں میں یہ آج کر رہی ہوں تو میں نے دعا کی، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کا بھی ذکر کروں گی، تو یہ جو میری سیشن ہے اس کو اچھے کام میں ڈال دیجیے گا. کتنا آسان کام ہو گیا. نہ کوئی میں نے عبادت کی، نہ کچھ کیا. سمپل طریقے سے میں نے ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. جب ہمارے سگنلز ویک آ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں ہمارے سیل فون کے، ٹیبلٹ کے، لیپ ٹاپ کے سگنلز ویک ہوتے ہیں تو ہم پوزیشنز چینج کرتے ہیں اور جا کے بہتر سگنل لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ بہتر سگنل لینے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو جواب بھی آئے گا. میں نے ایک گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے، اور وہ جو گروپ ہے وہ کروڑ درود شریف پڑھنے والا گروپ ہے. اور اس گروپ نے نقل ماری ہے علامہ اقبال کی کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں علامہ سے اقبال بن گیا کیونکہ میں نے کروڑ درود شریف پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ہی انٹرسٹ، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ایک سائنٹسٹ ہوں، تو مجھے ایک ایویڈنس بھی چاہیے ہوتا ہے نا. مطلب مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں. آپ یقین کریں اس گروپ کے اندر میرا نہیں خیال ہے کوئی بندہ ایسا رہ گیا ہے جس کو وہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کوئی سائن نہ ملا ہو. خواب کی شکل میں ملا، ان کے کسی رشتہ دار کو خواب میں آئے، ان کے کسی جاننے والے کو مدینہ میں کوئی کیفیت ہوئی. تو مطلب میں یہ عام لوگوں، ہم جیسے عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں. تو وہ سارے ینگ بچے جو دیکھ رہے ہیں، بڑوں کا تو شاید بڑوں کو تو میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن سارے ینگ لوگوں سے میں کہتی ہوں آپ یہ ایکسپیریمنٹ کرو. آپ سلام کرو
آپ درود پڑھو اور آپ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے آپ سائن دیں کہ آپ کو میرا سلام پہنچ گیا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا بھی مسئلہ تھا. جب مجھے کہا جاتا تھا تو میں نہیں پڑھتی تھی اور میں بڑی ضدی ہوتی تھی کہ ایسے کیسے میں پڑھوں، میرے سے نہیں پڑھا جاتا. تو جب مجھے کہا گیا کہ تم انتظار کرو نا، وہ سنتے ہیں تمہیں جواب مل جائے گا، جب مجھے یہ ہوا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ اوہ یہ تو ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے پاس کھلی موجود ہے لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو بچوں سے، ٹین ایجرز سے، جوانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے انداز میں، آپ ماڈرن بچے ہیں، آپ ڈیجیٹل دور کے بچے ہیں، میں تو پرانے زمانے کی ہوں نا، پرانے انداز سے بتا رہی ہوں. آپ اپنے طریقے سے آپ ان سے کنیکشن کریں، آپ جو مرضی کریں. آپ کوئی لیٹر لکھیں، آپ کوئی بات کریں، آپ رات کو ایک اپنا ٹائم رکھ لیں کہ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سارے دن کی کہانی سنانی ہے. آپ کریں، لیکن درود اور سلام ضرور بھیجیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے سورہ احزاب میں، تو یہ ضرور بھیجیں. اور ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ برے کام کرتے چلے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے جواب ملے. تھوڑا سا یہ بھی لحاظ کریں کہ مجھے ذرا سا برے کاموں سے بچنا بھی ہے. تو دیکھیں آپ کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں وہ. یہ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک گروپ یہ ایکسپیرئنس کر رہا ہے، تو اس لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور ہماری جو اسپریچویلٹی ہے، مسلمانوں کی اسپریچویلٹی جو ہے وہ یہی ہے. اس وقت چونکہ اسپریچویلٹی کنٹامنیٹ ہوئی پڑی ہے تو سمپل راستہ اختیار کریں نا، مشکل چیزوں میں کیوں جاتے ہیں. تو بس یہ میں آج آپ کو یہ بات کہنا چاہتی تھی. امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ شاید میں کلیئر کر چکی ہوں. اور میں بالکل آپ سے نہیں کہتی کہ آپ میری بات سنیں اور اس کو دوسرے کان سے نکال دیں. میں آپ کو میں نے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ شروع کریں، آپ خود ایکسپیرئنس کریں. اور اگر کسی نے کوئی اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنا ہے تو وہ بے شک مجھے ای میل کر دے یا مجھے ان باکس کر دے یا اسی کے نیچے اپنا ایکسپیریمنٹ ڈال دے. جو بھی جو اس کو تجربہ ہوا ہے وہ کامنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات کوئی خیالی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ ایکچولی عملی بات ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گے. آپ بچے آج کل اکیلے ہیں، یہ بھی میں جانتی ہوں. ان کے ماں باپ کے ساتھ بانڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ اور مسائل کا شکار ہیں. تو بچوں کا ذہنی اکیلا پن دور ہو جائے گا. آپ کو کسی لڑکی یا لڑکے کی ضرورت اتنی نہیں رہ جائے گی جب آپ کا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا. وہ آپ کے سارے مسائل کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. تو میری آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، آپ کو ہولسٹک ہیلتھ عطا فرمائیں اور پاکستان کے جوانوں کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.